بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا قلوبهم قاسية. ہر قسم کی حفظ سنا کے لائے صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات میں تخلیق فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور اس اللہ رب العزت کا جو ہم پہ سب سے بڑا احسان اور فضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور تمام درود و سلام جناب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جس پیغمبر نے انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا اور جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہوئی انسانیت کو جنت کے کنارے لا کھڑا کیا. نہایت ہی قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے. ہر چیز کی اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے. جیسے پانی کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیاس کو بجھانا رکھی ہے اور پانی گرم چیزوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ پانی کی ایک تاثیر ہے. اسی طرح روٹی کا ایک نوالا، روٹی کا ایک ٹکڑا اللہ نے اس کی تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیٹ کی بھوک کو ختم کرتا ہے. سورج کی اپنی تاثیر ہے. آج سورج نکلا تو دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا، یہ سورج کی تاثیر ہے، تپش دیتا ہے. چاند کی ایک اپنی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ وہ رات کو روشنی اور ٹھنڈک بخشتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زہر کی بھی تاثیر رکھی ہے. سانپ کی زہر کی ایک اپنا اثر ہے، بچھو کے زہر کا اپنا اثر ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تاثیر ہر چیز کے اندر رکھی ہے. کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کے اندر اثرات رکھے ہیں، نیکیوں کے اندر بھی اثرات رکھے ہیں، گناہوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں. کہ جب بندہ نیکی یا گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے جسم پہ، انسان کے دل پہ اور جس معاشرے میں انسان رہ رہا ہوتا ہے اس معاشرے پہ اس گناہ یا نیکی کا اثر ہوتا ہے. اور گناہوں کا اثر زہر سے زیادہ گھائل اور زیادہ سخت ہوتا ہے. کیونکہ اگر انسان کو کوئی چیز ڈس جائے، سانپ ڈس جائے یا بچھو کاٹ جائے تو دنیا کے اندر اس کا علاج موجود ہے. انسان ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا، ہاسپٹل چلا جائے گا، کوئی نہ کوئی علاج کروا لے گا. لیکن گناہوں کے اثرات اتنے گھائل اور اتنے دیر پا ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ گناہوں کے اثرات قبر تک اور حشر تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں. اگر انسان توبہ نہ کرے، گناہ کرتا جائے، موت آ جائے تو قبر کے اندر جو سانپ اور بچھو انسان کے اوپر مسلط ہوں گے وہ بیسیکلی انسان کے گناہ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر انسان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن قبر کے اندر وہی گناہ سانپ اور بچھوؤں کا روپ دھار لیتے ہیں. اسی طرح حشر کے اندر جو لوگ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے تو گناہوں کے اثرات زہریلی چیزوں سے زیادہ گھائل اور دیر پا ہوتے ہیں. اگر انسان نیکی یا گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے دل سے پڑتا ہے. اس کا دل اس اثر کو محسوس کرتا ہے، وہ چاہے ہم نیکی کر لیں یا برائی کر لیں. اگر ہم نیکی کریں گے تو دل کے اندر فرحت، خوشی، انبساط
دل مزید نیکیوں کی طرف راغب ہوگا۔ جب دل کے اندر نیکی کا اثر آئے گا تو دل سے ایک نور نکلے گا، جو نور انسان کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنا نور ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے پیچھے نیکی کرتا جاتا ہے تو انسان کے جسم سے بھی نور چھلکتا ہے، اس کے چہرے سے بھی روشنی عیاں ہوتی ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ اللہ والا ہے، اور پھر انسان کی قبر بھی نور ہوتی ہے، اور حشر کے اندر بھی انسان نور نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جو دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے، نیکیوں کے نور اور روشنی میں انہوں نے زندگی بسر کی، تو کل قیامت والے دن بھی ان کے آگے، ان کے پیچھے، اوپر نیچے نور ہی نور ہوگا۔ اسی طرح جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا بھی سب سے پہلا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ دل نیکیوں کی بجائے پھر برائیوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کیا، اس کا اثر دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ کے ساتھ اپنی یاری اور دوستی لگا دے تو دل اجلا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک گناہ کیا، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں اذا اذنب الرجل كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو پہلا گناہ اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، زنگ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے آ کے جھک جائے، معافی مانگ لے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، اور اس گناہ والے کام کو چھوڑ دے، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے معافی مانگے، سُقِلَ مِنْهَا، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وہ جو گناہ کا زنگ لگا تھا وہ دل سے اللہ تعالیٰ کھرچ کے صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن فَإِن زَادَ زَادَتْ، بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر حتیٰ یغلق بها قلبه، اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کو غلاف کے اندر ڈھانپ کے رکھتے ہیں، جیسے پرانے چیز کو ہم ڈھانپتے ہیں کپڑے کے اندر غلاف میں، اسی طرح حتیٰ یغلق بها قلبه، انسان کا سارا دل زنگ کے غلاف میں لپٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ ایک اندھا ہوتا ہے آنکھوں کا، جو انسان آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے وہ پہچان رکھتا ہے چیزوں کو، ہاتھ لگا کے محسوس کر لیتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، کسی کی آواز سن کے وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں بھی تو فلاں بندہ ہے۔ لیکن جو دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نیکی اور برائی کی تمیز ہی نہیں کرتا۔ جو بندہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انسان گناہ کرتے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور جو دل کا اندھا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نہیں کروائیں گے۔ یہ دل کے نبینے کی اللہ نے سزا رکھی ہے۔ جس انسان کے دل کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کا دن ہوگا اپنا دیدار نہیں کروائیں گے، وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ گناہوں کی
اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ گناہوں کے اثرات ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے پیچھے گناہ انسان لگاتا جائے تو پھر زنگ کی تہ موٹی ہوتی جاتی ہے تاکہ اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے بہت بڑے ماہر تھے، اللہ کا ان کے پاس دیا ہوا علم تھا، وہ بتاتے ہیں کل کوزی مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا۔ آخری سٹیج یہ آتا ہے جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان ایک پیالے کے اندر کوئی پانی ڈالے یا کوئی کھانے والی چیز پیالے کے اندر ڈالے، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتا ہے تو وہ چیز تھوڑی سی گر جاتی ہے لیکن ابھی پیالے میں تھوڑی سی موجود رہتی ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کلکوزی ایسے پیالے کی طرح جس کو ٹیڑھا کیا گیا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے۔ ابھی ایمان دل میں موجود ہے، تھوڑی سی روشنی نکلی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دل ٹیڑھا ہونے کی بجائے الٹا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پیالے کو گلاس کو الٹا کرتے ہیں تو جو چیز اس کے اندر ہوگی وہ ساری نیچے گر جائے گی۔ اسی طرح جب انسان کے دل پہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے تو اس کا دل الٹا ہو جاتا ہے، پھر ایمان کی روشنی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یعرف معروفا، اس کو نیکی اور برائی کی کوئی تمیز ہی نہیں رہتی، بس جو آیا وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اتنی سختی آ جاتی ہے کہ وہ نیکی کو محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نیکی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کست قلوبکم من بعد ذلک، گناہ کرنے کی وجہ سے لوگوں تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں جیسے سخت پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بلکہ او اشد قسوۃ، پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر تو پھر پتھر ہوتے ہیں، ان سے چشمے نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ مورا، اس کا جسم انسانوں والا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو دل ہوتا ہے وہ بھیڑیوں جیسا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی کو ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت بڑی تعداد جہنم کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے ان کی صفت بیان کی، جو لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کا جو دل ہوتا ہے وہ انسانوں والا ہوتا ہے لیکن ان کے دل کی سوچیں وہ انسانوں والی نہیں ہوتی، وہ دل سے سوچتے ہی نہیں، گناہ کر کر کے دل ان کے سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں انسانوں والی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی نیکی کی طرف آتے ہی نہیں، آنکھیں استعمال کرتے ہیں، برائی کی طرف کرتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہوتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے۔ اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ مسجد آؤ، نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ فلاں جگہ پہ کوئی دعوت ہے، کوئی میوزک کی محفل ہے، فوری جائیں گے۔ تو یہ دل کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسا بندہ جس کے دل کے اوپر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اولئک کالانعام، رب کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ مورا انسانوں والا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کا جو دل ہوتا ہے وہ انسانوں والا نہیں ہوتا۔ یہ پہلا اثر تھا جو گناہ اور نیکی کا دل پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو
تو دل خوشی سے باغ باغ ہوگا، نیکی کرنے کو جی اور جائے گا۔ اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمارا دل سیاہ ہوتا ہوتا سیاہ ہو جائے گا، زنگ لگ جائے گا۔ دوسرا اثر نیکی اور برائی کا انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل پہ کوئی اثر ہوگا تو اس کا دل آگے پورے جسم کو پیغام پاس کرے گا کہ فلاں کام کرو۔ دوسرا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی حرکات پہ ہوتا ہے، اس کے ذہن اور ذہن کی سوچوں پہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں اور آنکھوں کی حرکات پہ ہوتا ہے، اس کے پاؤں اور پاؤں کی چالوں پہ ہوتا ہے۔ دوسرا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم پر گناہوں کا اثر ہوتا ہے تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، پھر ایسا انسان نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا دن گناہوں میں رہتا ہے، اس کا جسم گناہ کر کر کے گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے اور یہ فطری عمل ہے، اگر ہم ایک کام کے اندر اپنے جسم کو لگا دیں گے، کچھ وقت کچھ عرصے کے بعد ہمارا جسم اس کام کا عادی ہو جائے گا، ہمارا جسم اس کام کو قبول کر لے گا۔ جیسے کسی کو موٹر سائیکل چلانا نہ آتا ہو تو کیا کرتا ہے، موٹر سائیکل سیکھتا ہے، پہلے دن تو نہیں چلا سکتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ خود بخود موٹر سائیکل ڈرائیو کرتا ہے، چلا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم عادی ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان گناہ یا نیکی کرتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا جسم گناہ یا نیکی کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن حکیم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایسا انسان جو لوگوں کو دیتا ہے، آتا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَىٰ اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور سب سے پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کر لینا یہ کافی نہیں کہ بندہ زبان سے بس کلمہ پڑھتا رہے، اس کے مطابق اس کا عمل ہی نہ ہو، یہ تصدیق کافی نہیں، بلکہ جو کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ایسے انسان کے لیے ہم نیکی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، پیسہ ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، لوگوں کا حق حقوق ادا ہی نہیں کرتا، بس اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے معاشرے کا اسے فکر ہی نہیں، اپنے عزیز و اقارب کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بندہ کنجوسی کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی کرتا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود اپنے عزیز و اقارب کے حق کا خیال ہی نہیں رکھتا، بس اپنی موت مستی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وَاسْتَغْنَىٰ بے پرواہ ہے وہ۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور سب سے پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کلمہ کوئی بندہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کلمے کا انکار کرتا ہوں، انکار یہ بھی ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کلمے کے تقاضے پورے ہی نہیں کرتے۔ ہم زبانی کلامی کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جو کلمہ کہتا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے، تو گویا یہ بھی ایمان کلمے کا انکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ایسے بندے کے لیے ہم گناہوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا بندہ تھا جو اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا تھا اور کلمے کا اقرار کرتا تھا، کلمے کی تصدیق کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے نیکیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ جو کنجوسی کرتا تھا، بے پرواہی کرتا تھا، کلمے کا انکار کرتا تھا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ
برائیوں کے گناہوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے جسم کو اگر نیکی کی طرف کھپائیں گے، نیکی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ عرصے، کچھ مہینوں کے بعد ہمارا جسم خود بخود نیکی کی راہ پہ چل پڑے گا۔ چھوٹے بچے کو مدرسے کے اندر ہم چھوڑتے ہیں حفظ کے لیے یا کتابیں پڑھانے کے لیے، تو اس کے ساتھ اس کو مار کے نماز کا عادی بناتے ہیں۔ کیوں؟ بچہ ہوتا ہے، ابھی اس کی عمر ہے سیکھنے کی، اس کے جسم کے اندر نماز رچ جائے گی، بس جائے گی، پھر وہ ساری زندگی نماز چھوڑے گا نہیں۔ اسی طرح جب انسان کا جسم کسی کام کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نشے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ کسی سے لے کے نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پئیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو عادت پڑ جائے گی، پھر وہ سارا دن نشے کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ اگر ہم نیکیوں کی طرف اپنے جسم کو لگا لیں گے تو پھر ہم نیکیاں کریں گے۔ تیسرا اثر گناہوں کا اور نیکیوں کا انسان کی نسل پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں اپنے لیے، کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ ہمیں سننے میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ فلاں کا بیٹا بہت ہی یار بدنیک ہے، فلاں ایسے ایسے دھوکہ دہی کرتا ہے، فراڈ کا کام کرتا ہے، کوئی بات نہیں کرتا پھرے نہیں۔ نیکی کا اور برائی کا اثر انسان کی نسل پہ، انسان کے پوتوں پوتیوں پہ، نواسوں نواسیوں پہ ہوتا ہے، بیٹوں بیٹیوں پہ گناہ اور برائی، نیکیوں اور برائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک یہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کا باغ تھا مبارک، یہ کسی باغ کے اندر مالی تھا، رکھوالی کرتا تھا باغ کی، گوڈی کرتا تھا، پانی دیتا تھا، باقی خیال رکھتا تھا باغ کا۔ ایک دفعہ باغ کا مالک آتا ہے باغ کو چیک کرنے، کہتا ہے مبارک کسی اچھے درخت کے پھل لے کے آؤ، جو اچھا پودا ہے اس کے پھل لے کے آؤ، میں نے چیک کرنا ہے، کھانا ہے۔ مبارک پھل لے کے آتا ہے، پلیٹ میں رکھے، کاٹ کے مالک کے سامنے رکھتے۔ قدرتی بات کہ وہ سارا پھل کڑوا تھا، میٹھا نہیں تھا، ترش تھا۔ مالک بڑا ناراض ہوا، کہتا ہے مالک اتنے عرصے سے تم میرے باغ کے مالی ہو، تمہیں ابھی تک اتنی پہچان ہی نہیں ہوئی کہ کون سا پودا جس کے پھل میٹھے ہیں اور کون سا ایسا ہے جس کے کڑوے ہیں۔ تو مبارک کہتے ہیں کہ میں آپ کے باغ کا مالی ہوں، میں مالی ہوں، میں اس کے پھل کا حقدار نہیں، میں نے کبھی آج تک پھل کھایا ہی نہیں۔ باپ نیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ایسا دیا جو وقت کا امام بنا۔ اسی طرح سورۃ کاف ہم پڑھتے ہیں جمعے والے دن، اس کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو تعمیر کیا تھا، حالانکہ گاؤں والوں نے ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، اس کے باوجود خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک دیوار کھڑی کی تھی جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ جب دیوار تعمیر کی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ نہ کوئی ہم نے ان سے معاوضہ لیا ہے، نہ کوئی ہماری ڈیمانڈ، نہ کوئی انہوں نے ہمیں مزدوری دی ہے، ہم نے یہ دیوار کیوں تعمیر کی؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ ہمارا اتنا لمبا جو ہم نے سفر کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ دیوار تعمیر کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کا والد کان ابوہما صالحا، بڑا نیک تھا، اللہ والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے نیکی کرنے کی وجہ سے ان 2 یتیم بچوں کے اوپر احسان کرنا تھا کہ وہ دیوار گری ہوئی تھی اور دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر ہم وہ دیوار تعمیر نہ کرتے تو خزانہ کبھی دریافت ہی نہ ہوتا۔ تو گویا باپ نیک ہو، ماں نیک ہو تو اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آتے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ جب گھر آئے تو بیوی نے ان کو کھانا تیار کر کے دیا، کھانا کھایا،
ساری رات جیسے پہلے معمولات کے کام کرتے تھے وہی کام کرتے، رات بسر کر دی۔ جب خامد صبح مسجد نبوی جانے لگا تو ام سلیم بیوی کہتی ہے کہ ابو طلحہ جب آپ رات کو گھر آئے تھے تو ہمارا بیٹا فوت ہو گیا تھا، میں نے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے بتایا ہی نہیں کہ میرا خامد رات تھکا ہوا سفر سے آیا ہے، اگر میں اپنے خامد کو بتاؤں گی تو وہ پریشان ہوگا، میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ اب صبح کا ٹائم ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی جاتے ہیں، سارا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے ہیں کہ میری بیوی نے رات اس طرح کیا ہے، میرا بیٹا فوت گھر میں پڑا تھا، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ گویا بیوی نے خامد کے آرام کا خیال رکھا، اس کو پریشان نہیں ہونے دیا، تو اللہ کے نبی نے دعا دی، لعل اللہ ان یبارک فی لیلتکما، ابو طلحہ میں اللہ کا نبی دعا کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت ڈالے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے 9 بچے ہوئے، 9 کے 9 ہی حافظ قرآن۔ باپ نیک ہوگا تو اولاد نیک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی کی، بنی اسرائیل کا کوئی نبی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی امت کو جمع کر کے 2 باتوں کا حکم دو، 2 باتوں کی اپنی امت کو تعلیم دو۔ سب سے پہلی بات، انی اذا اعطیت رضیت، جب لوگ میری اطاعت کریں گے تو میں اللہ راضی ہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں جب لوگ میری فرما برداری کریں گے، میرے احکامات کو مانیں گے تو میں راضی ہوں گا۔ فَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اللہ کہتے ہیں جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي تَبْلُغُ السَّابِيَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری رحمت کا اثر 7 نسلوں تک ہوتا ہے، 7 نسلوں تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میں ہی نماز پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں، بلکہ گھر میں نماز نفل پڑھیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کے ایک تو نمازی بنے گی، ان کی عادت بنے گی نماز پڑھنے کی، نیک کام کرنے کی۔ اپنے بچے کو کبھی 5 روپے دے کے کہیں کہ بیٹا صدقہ کرو، ان کو عادی بنائیں نیکیوں کا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں انی اذا عصیت غضبت، جب لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکموں کو نہیں مانتے، غضبت، اللہ کہتے ہیں میں ناراض ہوتا ہوں۔ فَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اللہ کہتے ہیں